الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ. 26 ربیع الاول 1443 ہجری، 1 نومبر 2021، یوم الاثنین، دوشنبہ، پیر، منڈے. پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری سورۃ البقرہ، آیت نمبر 35، تفسیر نمبر 387. پچھلے آڈیو میں میں نے چند باتیں عرض کی کہ انبیاء علیہم السلام کے دفاع کے لیے، انبیاء علیہم السلام کی عظمت بیان کرنے کے لیے ہمارے علماء، ہمارے اکابرین، ہمارے تمام وہ علماء جن کو تمام ہی لوگ مانتے ہیں، ان کا یہی عقیدہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ انبیاء کے دفاع کے لیے کوششیں کی ہیں. ایک اور مسئلہ، بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، اس پر کچھ بات کرنا ضروری ہے. جیسے کہ یہاں پر آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ موجود ہے کہ آپ نے اس درخت سے کھایا جس سے آپ کو کھانے سے منع کیا گیا تھا. پوری بحث، بہت سی باتیں ہم نے پیچھے سنی. اب کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے یہ کھایا تو گناہ کیا. اس پر میں نے پیچھے عرض کیا یہ گناہ نہیں، خطا تھی. اسی تفسیر قرطبی میں یہ لکھا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام سے جو ہوا یہ خطا اجتہادی کا لفظ صاف طور پہ لکھا ہوا ہے. اور جو ادب بادب لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ خطا ہوئی، خطا اجتہادی ہے. ایک مسئلہ ابھی ہمارے دور میں چلا ہے کہ آصف جلالی صاحب نے، میں تو کیا ہوں، میں کسی لائق نہیں کہ میں کیا ان کے بارے میں کچھ بات کروں، اتنی بڑی علمی شخصیت ہیں وہ. انہوں نے یہ لفظ کہہ دیا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے باغ فدق کے تعلق سے آپ نے جو مطالبہ کیا یہ آپ کی خطا اجتہادی ہے. اس پر بڑا ہنگامہ ہوا، بہت آپ کو قید بھی کیا گیا، جیل ہوئی، بہت کچھ تفصیل ہے، بہت زیادہ. یہ ابھی کا معاملہ ہے، ابھی کچھ ہی مہینوں پہلے کا. ایک علمی مسئلہ تھا، اس پر علمی طور سے بات ہونی چاہیے تھی. خیر، میں اس پر نہیں جا رہا. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے جو کہا گیا خطا اجتہادی، اس پر لوگ واہ ویلا مچانے لگے. اور وہی لوگ ہیں، وہی علماء ہیں، وہ بالکل صاف طور پر آپ ان کے تقاریر سنیں، یہ یہاں پر اس موقع پر وہ یہی کہیں گے کہ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، گناہ نہیں ہوا، خطا ہوئی. ایک نبی کے بارے میں خطا کا لفظ استعمال کرنے کو تیار ہے، ماننے کو تیار ہیں، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں خطا اجتہادی جو کہہ دیا آپ نے، اس پر پتہ نہیں آپ کے بارے میں کیا کیا کہہ دیا گیا، اور جو بھی ان کے ساتھ تھے ان سب کے بارے میں کہا گیا. عجیب دور چلا ہے یہ کہ ایک نبی کے بارے میں تو خطا کا لفظ استعمال کرنے پر راضی ہیں، پر صحابیہ ہیں حضرت خاتون جنت، یقیناً آپ کا مرتبہ، میں اس کے بارے میں کچھ بات ہی نہیں کر سکتا. آپ کی جو شان ہے، جو مرتبہ ہے، ہمارا آپ کے قدموں کے دھول کے ذرے بھی ہم کو نصیب ہو جائیں تو ہم جنتی ہو جائیں، یہ میرا عقیدہ. الحمدللہ آپ کی شان وہ شان ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان وہ شان ہے. لیکن اس تمام شان اور ان تمام مرتبوں کے باوجود آپ نبی سے بڑی تو نہیں ہے. یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے. کوئی بھی صحابی، یہاں تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ہم کسی نبی سے بڑا نہیں مانتے. تو نبی کے بارے میں تو آپ خطا اجتہادی ماننے کو تیار ہیں. اور صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت، ان کے بارے میں وہ لفظ استعمال کیا گیا تو واہ ویلا مچا دیا گیا. اللہ اکبر، کیا عجب دور چلا. اللہ ہمیں صحیح راستے پر
قائم رکھے, ہمیں ہدایت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو خیر یہاں پر آتے ہیں کہ یہ گناہ کے بارے میں جو ہے کہ کیا انبیاء گناہ کر سکتے ہیں؟ کیا انبیاء سے گناہ صادر ہو سکتے ہیں؟ یہ اس لیے اتنا کہہ رہا ہوں کہ آگے یہ وہاں سے جو جرأت انہوں نے کی ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں, یعنی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے, اور انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ قرآن کی آیت پاک کہ اللہ عز و جل نے آپ کے گناہوں کو, اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دیا. آیت پاک پیش کرتے ہیں سورہ فتح کی, اور بالکل بے شرمی کے ساتھ باتیں کرتے ہیں کہ جب قرآن میں موجود ہے کہ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دی, معاذ اللہ رب العالمین. اور اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا کہ آپ کی وجہ سے آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. یہ ترجمہ آپ نے, اور وہ بڑی اس پر تو جب پہنچے گا تو انشاءاللہ باتیں ہوں گی. یہاں پر صرف یہ کہنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کیا گناہ کر سکتے ہیں, تو یہی تفسیر قرطبی ہے, صفحہ نمبر 458 سے شروع ہو رہی ہے بحث, جلد اول. فرماتے ہیں کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ کیا انبیاء علیہ السلام سے صغائر چھوٹے گناہ, کبائر سے تو سب کا اتفاق ہے کبیرہ گناہ ہو ہی نہیں سکتے, گناہ کبیرہ انبیاء کر ہی نہیں سکتے. صغائر کے بارے میں کیا چھوٹے گناہ ہو سکتے ہیں کہ جس پر انہیں عتاب کیا جائے یا ان کے بارے میں کچھ بات کی جائے کہ گناہ کیا؟ تو آپ کہتے ہیں کہ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے, لکھتے ہیں بعد اتفاقہم علی انہم معصومون من القبائر. سب کا اس پر اتفاق ہے کہ تمام انبیاء کبیرہ گناہوں سے معصوم ہے. دیکھیے معصوم کا لفظ استعمال کہ معصوم ہے, اور جتنی بھی رذیل یعنی برے افعال جو ہیں ان سب سے انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں. صغائر ہوں کبائر ہوں جتنی بھی غلط ہے, صرف گناہ کیا, انبیاء تو وہ کام بھی نہیں کرتے جو لوگوں کی عقلوں کو بھی ایسے بھی عام طور پر بھی یعنی کہ عقلی طور پر بھی جو بری بات ہے انبیاء اس سے بھی دور ہیں. انبیاء نبی جو ہوتا ہے وہ ایک الگ ہی شان ہوتی ہے اس کی, خاص چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں وہ, اللہ عز و جل انہیں اختیار فرماتا ہے, چنتا ہے. گناہوں سے صرف گناہ ہی نہیں, ہر رذیل و ہر بری چیز سے پاک. آگے آپ لکھتے ہیں قال الاستاذ ابو اسحاق الاسفراینی, اپنے استاد کے بارے میں کہ میرے استاد کہتے ہیں کہ صغائر کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ صغیرہ انبیاء علیہ السلام سے ہوتے ہیں یا نہیں, کر سکتے ہیں یا نہیں. پھر آپ جواب دیتے ہیں والذی علیہ الاکثر ان ذلک غیر جائز علیہم. کیا لکھتے ہیں وصار بعضهم الى تجویزها ولا اصل لهذه المقالہ. اللہ اکبر. کیا کہ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ انبیاء سے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں, ہو سکتے ہیں یا نہیں. کہتے ہیں کہ اکثر علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ انبیاء کے لیے ماننا کہ ان سے صغیرہ گناہ, کبیرہ پر تو سب کا اتفاق ہے کبیرہ گناہ ہو ہی نہیں سکتے, صغیرہ ہوں گے یا نہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ اکثر کا اس پر اجماع ہے کہ ان سے صغیرہ گناہ بھی نہیں ہو سکتے. اور پھر لکھتے ہیں کہ کچھ سارا بعضهم, کچھ لوگ جو ہیں, کچھ علماء جو ہے اس کے جائز ہونے کی طرف گئے کہ صغیرہ گناہ ہو سکتے ہیں انبیاء سے. اور آپ آگے لکھتے ہیں اس کا فیصلہ کرتے ہیں ولا اصل لهذا المقال, اس مقالے کی اس بات کی کوئی اصل نہیں, کوئی حیثیت نہیں, یعنی بالکل انبیاء سے کبیرہ صغیرہ کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا. الحمدللہ یہ ہے ہمارا عقیدہ, یہ ہے ہم اہل سنت کا عقیدہ. سبحان اللہ. اور آپ نے سب آگے یہ لکھا ہے اسی صفحے پر کہ جمہور فقہاء جو ہیں
ان کے جو ماننے والے ہیں، حضرت امام مالک ہوں، حضرت امام ابو حنیفہ ہوں، حضرت امام شافعی، باقاعدہ اپنے نام لے کر لکھا ہے کہ ان کے جو ماننے والے سب کا اس پر اجتماع ہے، سب کا اس پر اجماع ہے کہ انبیاء جو ہیں یہ صغائر سے بھی پاک ہوتے ہیں. معصوم، معصوم کا لفظ استعمال کیا ہے آپ نے. انہم معصومون من الصغائر کلھا، ہر صغیرہ گناہ سے معصوم ہیں، پاک ہیں. جیسے ان کی عصمت، جیسے وہ کبیرہ سے پاک ہیں، ایسے ہی صغیرہ سے بھی پاک ہیں. گناہ صغیرہ بھی انبیاء سے نہیں ہو سکتے. یہ عقیدہ تمام جو فقہا ہیں ان کا ہے. کیوں؟ فقہا فرماتے ہیں کہ ہمیں جو حکم دیا گیا لأننا امرنا باتباعہم، انبیاء کی تقلید کرنے کا، انبیاء کے اتباع کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. انبیاء کی اتباع کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو ہم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب سمجھ لیجئے کسی نبی کے بارے میں ہم نے یہ مان لیا کہ انہوں نے گناہ کیا ہے، یہ اس وقت میں یہ گناہ کر رہے تھے، یہ صغیرہ گناہ ان سے ہوا، تو اب بتائیے کہ اس وقت میں ان کی تقلید جائز ہوگی کیا؟ ان کی سیرت کی جو ہر صاف طور پر یہ موجود ہے کہ انبیاء کی تقلید کرنی ہے. کہیں پر یہ نہیں لکھا گیا کہ اس وقت میں تقلید کرو، اس وقت میں مت کرو. مطلقاً فرمایا گیا ہے بالکل انبیاء کی تقلید کرنی ہے. تو جب انبیاء گناہ اگر ہم مان لیں معاذ اللہ رب العالمین کہ اس وقت وہ گناہ کرے، تو پھر ان کی تقلید اس وقت میں جائز ہوگی کیا؟ جائز نہیں ہو سکتی. تو یہی پتہ چلا کہ جب ہمیں ہر بات میں ان کی تقلید کرنے کا حکم ہے، تو یہ حکم اسی وقت صحیح ہوگا جب ہم یہ مان لیں، جب ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ انبیاء ہر قسم کے چھوٹے بڑے ہر گناہ سے، ہر بری بات سے انبیاء معصوم ہیں، دور ہیں، تب ہی ان کی تقلید کرنے کا حکم صحیح سمجھ میں آئے گا، یہ صحیح ثابت ہوگا. اگر گناہ کرنے والا مان لے معاذ اللہ رب العالمین، تو پھر تقلید پوری طریقے سے تقلید ہوئی کہاں؟ ہمیشہ تقلید ہوئی کہاں؟ نہیں نا. تو جب تقلید کرنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے، ان کے اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کے ساتھ ساتھ چلنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اتباع کرو، تو اتباع ہر بات میں کرنی ہے. جو جو ان کے افعال ہوئے ان افعال میں ہمیں اتباع کرنی ہے. اب اگر وہ گناہ کر رہے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، ہم یہ مان لیں، تو پھر کیا ہم گناہ کے لیے بھی اتباع کریں گے؟ جی نہیں. تو بس یہی بات آتی ہے کہ انبیاء کی اتباع ہمیشہ کرنی ہے، اور ہمیشہ اسی وقت ہوگا جب وہ گناہوں سے پاک اور معصوم، جنہیں جب مانا جائے گا تب ہی ہو. تو یہ کچھ باتیں میں نے یہاں سے عرض کی ہیں. اس تفسیر قرطبی سے کچھ باتیں اور ہیں، انشاءاللہ اس پر اور گفتگو ہوگی. یہ اس لیے اتنا زور دے رہا ہوں میں اس بات پر کہ انبیاء معصوم ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا، آپ کو ملیں گے ابھی کچھ دن پہلے میری بات ہوئی، بالکل صاف طور ایک دم بے دھڑک دھڑلے سے کہتے ہیں، بے جھجک، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے گناہ ہو سکتے تھے، اللہ نے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. لیغفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اس پر بہت بحث ہوئی ہے. تو یہاں پر میں نے جب یہ آ گئی ہے گفتگو، آدم علیہ السلام کے بارے میں بات چلی، تو گناہ گار کہنا یہ کسی طریقے سے جائز نہیں، نہ آدم علیہ السلام کو نہ کسی اور نبی کو. انبیاء معصوم ہیں. اس پر انشاءاللہ کچھ اور بات ہوگی. اللہ عز و جل سمجھنے کی ہم سب کو، مجھے صحیح سے سمجھانے کی سعادت نصیب فرمائے، اور صحیح عقیدوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے.